لي سواه ودمع يسيل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون. جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گویا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ذہنی خوشحالی بہت بڑی خوبی ہے. یہ اللہ کے فضل سے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی بھی خطرے سے نہیں بچ سکتا. قرآن نے اس اصطلاح کو چیزوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جس میں تنگ نظری اور تنگ دلی کا تصور بھی شامل ہے. یہ بری عادت بخل کی جڑ میں پروان چڑھتی ہے اور بخل سے بڑی ہو جاتی ہے. تنگ نظر لوگ دوسروں پر اپنا حق نبھانے کے خواہش مند نہیں ہوتے. وہ دوسروں کی خوبیاں نہیں پہچان سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو. کسی کو کچھ نہ دینا ان کی عادت ہے اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. مزید یہ کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا اپنا حق ملنے کے بعد بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا. دوسروں کے حقوق میں مداخلت کرتے رہیں گے. اس کا خیال ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ اچھا ہے وہ میرا ہو جائے اور کسی کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس برائی سے نجات کو فتح کی ضمانت قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنیت کو تباہی کی جڑ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح یعنی حرص اور تنگ نظری سے بچو. اسی نے تمہارے آباء و اجداد کو تباہ کیا. یہی ان کے درمیان خون بہانے کا سبب بنا اور تقدس کی توہین کرنے پر مجبور کیا. اسی نے ان کے ساتھ ظلم کرنے کا حکم دیا تو وہ ظالم ہو گئے. اس نے ان سے کہا کہ وہ خاندان کو توڑ دیں. انہوں نے خاندان کو توڑ دیا. ایمان اور حرص ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتے. انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں مسلم امت روز بروز زیادہ فیاض نظر آتی ہے. ہم اس خالق کی کتنی ہی تعریف کریں جس نے ہمیں ایمان اور دل کی سخاوت سے نوازا ہے یہ کافی نہیں ہے. خدا ہمیں اس میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون. لي سواه ودمع يسيل على